محترم حاضرین، یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ نعرے لگانے اور دعوے کرنے سے آپ کو آپ کا مطلوب نہیں ملتا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر میں نعرے لگاؤں اور دعوے کروں کہ اللہ میں تیرا موحد بندہ ہوں، لیکن اگر میں عمل کے ذریعے اپنی توحید کو ثابت کر کے نہ بتاؤں تو اللہ عز و جل کے ہم میرے نعرے اور میرے دعوے کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوگی۔ اگر میں دعوے کروں، نعرے لگاؤں، اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل نہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ پھیروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دوں، تو بتائیے اللہ عز و جل کہے گا کہ تو نے دعوے تو بڑے کیے تھے، تو نے نعرے تو خوب لگائے تھے، لیکن جن کے ذریعے تیرا دعویٰ ثابت ہونا تھا اس کی طرف تو نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اللہ کے بندے، اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتاتا۔ اگر تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو اتباع کیوں نہ کی؟ اگر تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور ان پر ایمان تھا تو ان کی اطاعت تو نے کیوں نہ کی؟ اگر تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا واقعی دعویٰ تھا تو آخر تو نے قرآن کریم کو کیوں نہیں سیکھا؟ تو نے ان کی الہی تعلیمات کیوں نہیں سیکھی؟ انہوں نے دعوت دی توحید کی تو شرک کرتا رہا، انہوں نے دعوت دی اتباع سنت کی تو بدعت کی چادر اوڑے پڑا رہا، انہوں نے دعوت دی تھی علم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے کی، تو جہالت کے پردوں تلے اندھیروں میں اپنی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے سامنے یہ دعویٰ کرتے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھنے والے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس دعوے کو اللہ پر ایمان کے ساتھ عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتانا پڑے گا۔ اس دعوے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے ذریعے، ان سنتوں کی تبلیغ کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا۔ مسجدیں ہمارے ذریعے آباد ہوں، ہمارے ذریعے دنیا میں توحید کا اجالا پھیل جائے، ہمارے ذریعے بدعات کا خاتمہ ہو، ہمارے ذریعے شرک کا اندھیرا چھٹ جائے، ہمارے ذریعے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برسنے لگ جائیں، تو یقینی معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ اور ان ساری باتوں کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے جذبہ سچا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کے ہاں جذبے کی قدر ہوتی ہے، آپ کی نیت جتنی خالص، جذبہ جتنا سچا ہوگا، اسی کے اعتبار سے اللہ عز و جل کی مدد آپ کے اوپر آئے گی، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری بات، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو دین ہم کو ملا وہ دین اچھا اور سچا ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو نبی ہمارے پاس آئے وہ نبی خاتم الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم بھی اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ کی الہی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، ہمارا چال چلن، اخلاق، اطوار و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہو، اور پھر اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادتوں اور اچھائیوں کے ذریعے ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنت کو عام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اگر حیات ہو اللہ انہیں عزت، صحت اور عافیت سے رکھے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے اور ان پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے۔ جو تکلیف اور پریشانیاں آج امت اسلامیہ پر ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل سے ان تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو عزت، عافیت، سکون اور راحت عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی دے، ہمیں اپنی اتباع سنت میں مضبوطی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہو اللہ انہیں اچھی روزی عطا فرمائے، جو لوگ شرک اور بدعات کی دلدل میں ہو اللہ عز و جل انہیں شرک اور بدعات سے نکال کر ایمان اور اتباع سنت کی طرف لے کر آئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔